آپ کو پتہ ہے بعض دنیاوی چیزوں میں بعض لوگ الجھ کے رہ جاتے ہیں، کیوں؟ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا زندگی۔ بعض لوگوں کو شہرت کی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہرس ہوتی ہے، وہ سارا وقت اپنا ضائع کر دیتے ہیں، نہ عبادت، نہ روحانیت، نہ تقویٰ، نہ کوئی کسی قسم کی باطنی کیفیات۔ بس میں بھی ہوتا ہوں، میرا بھی ایک نام ہوتا ہے، ساری زندگی ضائع ہو گئی۔ اپنے لیے کوئی بہترین مقاصد تلاش کریں۔ آپ کے یہ جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہوں گے، زندگی کے مسائل ہوں گے، یہ ویسے رستے میں رہ جائیں گے۔ آپ کو محسوس ہوگا یہ ہے ہی نہیں۔ لوگ جدوجہد کرتے تھے، صحابہ چلتے تھے، میلوں کا سفر، مہینوں کا سفر ہوتا تھا، پیروں میں چھالے پڑ کر ٹوٹ جاتے تھے اور زخم بن کر ٹھیک ہو جاتے تھے، پر ان کا سفر جاری رہتا تھا۔ بڑے زخم لگے، بڑے زخم ٹھیک ہوئے، پر وہ سفر جاری ہے۔ اپنے مقاصد کا تعین کریں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سارے راستے ہموار ہی ہوں، پہاڑی راستہ بھی ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سب رستوں کے اندر سڑکیں ٹھیک ہی بنی ہوں، ٹوٹے رستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جگہ طبیعت آپ کی ٹھیک ہی ہو، بیماری اور تکلیف کے وجود کے ساتھ ہی آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ پر شرط یہ ہے کہ کوئی مقصد دل میں ہو، کوئی لگن ہو، کوئی تڑپ ہو، کوئی خاص مقام ہو، آپ کا کسی طرح بڑھنے کا ذوق ہو۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں دینی دنیاوی کام کرنے والے، لیکن کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی ترجیحات بڑی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ان کے کوئی بہت بڑا فلسفہ کار فرما نہیں ہوتا۔ بس رسم کی طرح ہے، میلاد آیا ہے تو کرنا ہے، محرم آیا ہے تو منانا ہے، اور اگر کوئی اور دینی دنیاوی ایونٹ آیا ہے تو وہ گزارنا ہے، لیکن اس کے جو بھرپور مقاصد ہیں ان مقاصد کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی۔ میلاد صرف ربیع الاول میں نہیں ہوتا، حضور کا ذکر تو سارا سال ہونا چاہیے، سیرت کا باب تو ہر وقت کھلا رہنا چاہیے، انسان کو تو ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ حضور کا دین پھیلانے کی اس کے اندر طلب ہر وقت ہونی چاہیے۔ امام حسین کا پیغام صرف 1 سے 10 محرم تک نہیں ہے، یہ آج جو کچھ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور جو جس طرح اسرائیل دندناتا پھر رہا ہے، یہ ساری یزیدی سوچے ہی تو ہے، اور اس کے مقابلے میں آگے بڑھ کے اگر کوئی لڑ سکتی ہے تو فکر امام حسین ہے۔ جو کچھ آج پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی وہ جدوجہد سکھائی ہوتی، امام حسین کا فلسفہ بتایا ہوتا، تو کبھی بھی ہمیں کسی اور ڈیبیٹ کی ضرورت نہ رہتی۔ یہ خود بخود بتاتے ہیں کہ اصل حق کیا ہے، اصل میں آگے بڑھنا کس طرح سے ہے، لیکن ہم نے سمجھا ہے کہ 4-5 دیگوں سے امام حسین کا ذکر مکمل ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ایک مقصد حیات، پھر اس مقصد کے تحت ضروری نہیں کامیابی بھی ملے، یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ جیت کے ہی سوئیں۔ ہر آدمی کا جیتنا ضروری نہیں ہوتا، لڑنا ضروری ہوتا ہے۔ 14 صحابہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، انہوں نے تو مکہ فتح ہوتے نہیں دیکھا، لیکن فتح مکہ میں سب سے زیادہ کردار ان 14 لوگوں کا ہے جو بدر میں شہید ہوئے۔ وہ کامیابی کی پہلی سیڑھی بنے تھے۔ جو 70 صحابہ احد میں شہید ہو گئے تھے، انہوں نے مکہ فتح ہوتے نہیں دیکھا میرے دوستو، انہوں نے وہ بلندیاں، وہ عروج، وہ بڑے بڑے مال غنیمت کے ڈھیر انہوں نے نہیں دیکھے۔ جو اسلام کے پاس بعد میں قوت آئی، دولت آئی، وسائل آئے، وہ انہوں نے نہیں دیکھے، لیکن حضرت امیر حمزہ کا خون کبھی اسلام میں بھلایا نہیں جا سکتا، حضرت عبداللہ بن جہش کی دعائیں بھلائی نہیں جا سکتی، حضرت سعد بن معاذ کا جذبہ بھلایا نہیں جا سکتا، حضرت مصعب ابن عمیر نے اس طرح جان قربان کی تھی کہ آخری وقت کفن بھی پورا موجود نہیں تھا۔ تو کیا بھلائے گی تاریخ ان لوگوں کو؟ اسلام کا جھنڈا پورے طور پر پوری دنیا میں اس طرح سے لہراتا بظاہر نہیں دیکھا، لیکن ان کی قربانیاں بھلائی جا سکتی؟ تو کوئی مقصد تو بنائے۔